حميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا صلوات خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا رہا مسلسل 2 ماہ کہ ہم فرش عزا پر حاضر ہوئے اور معرفت کا وہ سفر فرش عزا سے طے کرنے کی کوشش کی کہ جو معرفت کا سفر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ ابتدائی مجلس میں 2 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا وہ جو ہم مسلسل مانگ رہے ہیں، وہ بچہ جو اس وقت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوما میں ہے، دعا کریں خالق کائنات جلد از جلد اس بچے کو شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرمائے، ماؤں کے کلیجے اولادوں کے لیے ہمیشہ ٹھنڈے رہیں۔ ایک دعا اور ہے، یہ جو شجرہ طیبہ ایک خوبصورت مسجد امام بارگاہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے پیچھے ایک بہترین عالم دین حجت الاسلام والمسلمین آئے مہدوی جو اس وقت یہاں تو نہیں ہیں، خداوند کریم انہیں طول عمر عطا کرے، لیکن دعا کریں خداوند کریم انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے عزاداروں کی اس سال کی یہ آخری مجلس ہو، اس اعتبار سے خدا آپ کو زندگیاں عطا کرے، اس اعتبار سے کہ عموماً 40 پہ عرب میں سوگ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن سب کانٹیننٹل میں ایسا نہیں ہے۔ سب کانٹیننٹل میں سلسلہ چلتا ہے 9 ربیع الاول تک، 8 ربیع الاول تک، اور 9 کو جشن منایا جاتا ہے۔ لیکن سب کانٹیننٹ میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ 28 کے بعد پھر مجالس کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر الوداعی پرسہ، اور پھر ہم 9 کو جشن مناتے ہیں۔ ایک سوچ اور فکر آپ لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، کہ ان 2 مہینے 10 دنوں میں ہم نے فرش عزا سے کیا لیا، ہمارا محاصل کیا تھا۔ ہم جو زہرا کے لال کو رونے کے لیے آئے اور جو آنسو ہم نے سیدہ زہرا کے رومالوں کی زینت بنائے، ڈیفینیٹلی اس کا اجر سیدہ روز محشر عطا کریں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اور مولا کے اس قول کے مطابق کہ مومن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے فرش عزا سے کیا لیا ہے؟ اگر لیا ہے اور روز بروز اس پہ کام کر رہے ہیں، نعم فبیہا، بہت اچھا ہے، آپ کے یہاں آنے کا مقصد اور ہدف پورا ہوگا۔ لیکن اگر آپ فقط یہ سوچ رہے ہیں کہ ان 2.5 مہینوں میں 2 مہینے 10 دن میں میرا مقصد اور ہدف فقط زہرا کے لال پر گریہ کرنا تھا، تو یہ ایک فالٹی کانسیپٹ ہے۔ میں نے پہلے کہا، منکر نہیں ہوں میں، اجر ملے گا یہ بات طے ہے، لیکن کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس اجر کو ملٹی پلائی کرتے جائیں؟ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ ایڈیشن تو ہم چاہتے نہیں ہیں،
ملٹیپلیکیشن کی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے. سودا اچھا کرے نا بندہ, کیسے ملٹیپلائی کریں؟ آج رات کوشش کیجئے گا, آج رات نہ ہو سکے کل رات کوشش کیجئے گا, کل رات نہ ہو سکے اس پورے ہفتے میں کسی ایک دن میں کوشش کیجئے گا. البتہ شیطان آپ کو یہ کوشش کرنے نہیں دے گا. کیوں؟ جس دن انسان اپنی فکر کا سفر شروع کرتا ہے, سب سے پہلے شیطان آ کے آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے نمازیں پڑھتے رہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, فرش اذا پر جاتے رہو, مجھے کوئی مسئلہ. یہاں آپ نے سوچنا شروع کیا, یہاں شیطان فوراً ٹپک پڑا. آپ نے فرش اذا سے سنا کہ نماز ایسے نہیں پڑھنی, نماز ایسے پڑھنی ہے. مجھے نماز برائے نماز نہیں پڑھنی, مجھے نماز پڑھنے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں اور کس سے ہم کلام ہونے لگا ہوں. اب جب میری توجہ اس طرف ہوگی کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں, میں کس سے ہم کلام ہونے لگا ہوں, تو بتائیے کہ میرے آداب اور اطوار بدلیں گے کہ نہیں؟ لیکن اگر میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بابا نے کہا ہے, دین نے کہا ہے, واجب ہے, ادا تو کرنا ہے. بعض لوگوں کو واجب ادا کرتے کرتے عادت ہو جاتی ہے اور وہ عادتاً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ غور و فکر شروع کرتے ہیں تو شیطان ایسی نماز کو پسند. اسی طرح فرش اذا پر آئیں, بہت اچھا. جیسے ہی آپ اپنی روح کو سفر کروانا شروع کریں گے, فوراً شیطان آئے گا. روح کا سفر کیسے شروع ہوگا؟ سوچ اور فکر سے. بس سوچنا کیا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آج کل پرسوں جب بھی توفیق ملے سوچیں ایک دفعہ کہ میں نے ان 2 مہینے 10 دن میں کیا ایسا لیا کہ 1 سال معصومین کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے میں بھی حر جیسی زندگی بسر کر سکتا ہوں. یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے. اور پھر پورے 1 سال آئندہ آنے والے محرم سے پہلے آپ نے ان فرامین کو مد نظر رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فرش اذا سے لیا ہوا یہ اصل تبرک یہ ہے کہ آپ کی فکر بدلے, آپ کی سوچ میں طہارت آئے, آپ کے افعال میں طہارت آئے. اصل فرش اذا پر آنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ یہ فرش اذا آپ کو گناہوں سے پاک کر دے. 2 مہینے کے لیے, 3 مہینوں کے لیے, ساری زندگی کے لیے. میں ساری زندگی کی بات نہیں کرتا, کم از کم آئندہ آنے والے محرم سے پہلے تک ہم سید الشہداء سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ اے مولا و آقا, آپ کے نام پر بچھائے فرش اذا پر آئے تھے, آج وعدہ کرتے ہیں کہ معصومین کے یہ 2 فرامین جو میں نے سنے تھے, میرے اندر یہ غلطیاں موجود تھیں. میں کوشش کروں گا اس فرش اذا سے اٹھتے ہوئے وعدہ کروں کہ آئندہ آنے والے سال میں کم از کم یہ 2 غلطیاں مجھ سے سرزد نہ ہوں. ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خوب جانتا ہے. خدا کیا کہتا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرا. میرے اندر کوئی اور برائی ہو, آپ مومنین ہیں, برائیوں سے پاک ہیں. ہر شخص سوچے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے. کم از کم 1 سال تک مجھے روز اپنے آپ کو متنبہ کرنا ہے کہ نہ میں نے فرش اذا پر بیٹھ کر حسین کی ماں سے وعدہ کیا تھا. کم از کم 1 سال تک تو میں یہ کام انجام نہیں دوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا, اب بڑھی اپنے موضوع کی طرف. میری ستم ظریفی یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں
ہر روز مجمع چینج ہوتا ہے، وہاں سے چند افراد کے جو پچھلے 2 دنوں سے آ رہے ہیں. لیکن بہرکیف مجھے موضوع کے مطابق بول رہے ہیں. اول دن میں جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ صبر تھا، صبر اور اس کے تقاضے، اور صبر کے وہ مراحل میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے. کل آپ نے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس فاضل مجمع سے کہ یقیناً آپ نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو صبر کے اس پیمانے پر جا کر ضرور پرکھا ہوگا. آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہستی ہے کہ جس کی کل عمر مبارک 63 سال ہے. ان 63 سالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے مؤرخین نے، تاریخ دانوں نے. 40 سال، 13 سال اور 10 سال. کیا کیا؟ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی، وہ ہے. کون ہے؟ الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے مبعوث کیا امیین، جاہل و ان پڑھ کے اندر، کس کو؟ رسول کو. سوال ہے، بعثہ کا مطلب میں نے کیا کیا؟ اس نے مبعوث کیا. مطلب آسان ہوا کہ مشکل ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. کیا مطلب مبعوث کیا؟ بھیجا. میں نے کل بھی کہا تھا عربی کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، اردو کے جملات مل کر بھی اس مطلب کو ادا نہیں کر پاتے. کیا مطلب مبعوث کیا؟ یہ بعثت پیغمبر ہے کیا؟ یعنی 40 سال کے بعد خداوند کریم نے اپنے نبی کو بعثت عطا کی. کیا مطلب؟ یہ بعثت کیا ہے؟ اگر میں آپ کو سمجھا پایا تو، بعثت کا مطلب، بعثہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو برانگیختہ کر کے، اسے موٹیویٹ کر کے، اسے ابھار کر بھیجنا. اور مشکل ہو گیا نا؟ مجھے پتا تھا. چلیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ ابو ذر کون ہے؟ ایسا سچا صحابی کہ رسول خدا کہتے ہیں آسمان نے کسی ایسے سچے پر سایہ ہی نہیں کیا کہ اتنا سچا ابو ذر جیسا ہو. اتنا سچا کہ جس کے بارے میں اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا سچ بولنے والا وہ جو خود صادق اور امین ہے، ابو ذر کو صداقت کی سند جاری کر رہا ہے. کس مقام پر ہے ابو ذر؟ رسول خدا نے جب ابتدا کی 40 سال کے بعد پہلا دن، ان 40 سالوں میں ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے اپنے کسی رویے سے کسی کو یہ شو نہیں کروایا کہ میرا مقصد اور ہدف کیا ہے. 40 سال رسول خاموش رہے، کچھ بولے؟ کیا کیا؟ اپنے کردار کو پیش کیا. 40 سال اپنے کردار کو پیش کیا، اور وہ جاہل اور بدھو جن کے اندر اس نبی کو بھیجا گیا ہے، وہ جاہل اور بدھو بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا صادق اور امین کوئی نہیں ہے. ابو ذر اپنے گھر بیٹھے ہوئے، اس قدر پاک تینت شخصیت، اس قدر پاک تینت. بزنس مین ہے، تجارت کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
بھائی آیا اور آ کر کہا کہ اس سال ہم تجارت کی غرض سے حجاز نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے نہیں سنا؟ ادھر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہاں تک تو ٹھیک تھا، وہ حجاز کے سارے خداؤں کی نفی کرتا ہے. کہا اچھا. کہا اور کیا کہتا ہے؟ کہا وہ جس سے گفتگو کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اب جب یہ 3 جملے سنے نا ابو ذر نے تو کہا کہ نہیں، اس دفعہ حجاز ہی جائیں گے، اس دفعہ حجاز ہی جائیں گے. کہا کہ میں تو تیرے سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سامان اٹھایا، سواری لی، سیدھا حجاز. اب جب پہنچے تو سب سے پہلے حجاز کی سرزمین پر جس شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ اللہ کا شیر علی ابن ابی طالب ہے. آ کر کہا کہ میں ایک شخصیت کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، یہ اس کے خد و خال ہے، یہ اس کے بارے میں سن رکھا ہے، کیا تم اس تک پہنچا سکتے ہو؟ ہاں. لیا اور سیدھا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں. ابو ذر آ کر بیٹھے اور باتیں سننا شروع کی. باتیں سنتے سنتے میں نے ابتدا میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ابو ذر انتہائی پاک طینت شخصیت تھی. بتوں کی پوجا پہلے بھی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ان کی عقل میں بت آئے ہی نہیں تھے. پتہ نہیں مسلمانوں نے کیسے کیسے خلیفے بنا لیے جن کی عقل میں بھی بت آ گئے اور وہ خود بت بن کر بھی بیٹھ گئے. باتیں سنتے گئے. اب وہ مرحلہ آیا کہ ابو ذر نے فیصلہ کیا کہ اب نبی سے ہم کلام ہونا چاہیے. کوئی سوال نہیں کیا، صرف پاس بیٹھ کے باتیں سنی. باتیں سننے کے بعد اب جب ابو ذر کے لب متحرک ہوئے تو کہا اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے. ابو ذر نے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا. ابو ذر نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اب نبی سے مخاطب ہوئے، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں تھوڑی دیر بعد اب آپ کی طرف پلٹوں گا، کہیں واقعے میں نہ کھو جائیے گا. ذہن میں ہے نا بعثت؟ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ رسول مبعوث ہوئے. لفظ بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اب جب ابو ذر نے یہ جملہ بولا اور نکلے تو فوراً رسول خدا نے علی سے کہا اے علی ابو ذر پر مشکل آنے والی ہے، جا میرے صحابی کا خیال کرنا. ابو ذر آگے آگے، علی ابن ابی طالب پیچھے پیچھے. کیا کیا ابو ذر نے؟ ابو ذر نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر 4 جملے بولے کہ جو خدا کی وحدانیت پر دلیل تھے. یہ 4 جملے بولے، یہاں سے پتھروں کی بارش ہوئی. ابو ذر لہو لہان ہو کر گر پڑے. علی ابن ابی طالب نے اٹھایا اور رسول خدا کی بارگاہ میں لے کر آئے. اب جب لے کر آئے تو علی ابن ابی طالب ہے اور ابو ذر کے زخم ہے اور پٹی کی جا رہی ہے. سوال کیا ابو ذر کیا ہوا تھا؟ کہا اللہ کے رسول یہ پیغام سننے کے بعد ہر ذی شعور پر واجب ہے کہ وہ نکلے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہائے محمد بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ابو ذر برانگیختہ ہوئے نبی کا پیغام سن کر، موٹیویٹ ہوئے.
یہی کام اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا تھا. کیا کیا؟ عالم ارواح سے اللہ نے اپنے حبیب کو پوری دنیا دکھائی. اب جب پوری دنیا دیکھی اور سلسلہ آن کر رکا کن پر؟ عرب کے بدھوؤں پر. خدا نے دکھایا کہ اے میرے حبیب دیکھ، ایک یہ قوم بھی ہے، اور قومیں بھی تھیں. اب میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کون کون سی قومیں اور موجود تھیں جو ان بدھوؤں سے زیادہ مثقف تھیں، سویلائز تھیں، کلچرلائز تھیں. اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے اگرچہ دین اسلام پر نہیں تھے. کبھی موقع ملا تو آپ کو اس تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا. اب جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ بدھو کیا کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، کئی سال تک لڑائیاں جاری رکھتے ہیں، بتوں کی پرستش اس طرح سے کرتے ہیں جیسے بت ان کو سن رہے ہوں. اب جب اللہ نے اپنے محبوب کو ان بدھوؤں کی یہ صورتحال دکھائی اور پوچھا اے میرے حبیب بتا ان بدھوؤں میں جانا چاہتا ہے، تو آواز حبیب آئی اے پروردگار میں ان کو سیدھا کروں گا. اسے کہتے ہیں بعثت. اب جب آپ پڑھیں گے هو الذی بعث فی الامیین، بعثت کا ترجمہ بھیجا ہوا کریں گے، کیجئے گا بھیجا ہوا، لیکن ان معانی کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے ان بدھوؤں کا انتخاب کیا کہ ہاں میں انہیں سیدھا کرنے کے لیے تیار ہوں. موضوع وہی ہے، موضوع صبر ہی ہے. انشاءاللہ نتیجہ دوں گا آپ کو. یہ کیا شخصیت ہے، کن کمالات کی مالک ہے، کس منزل پر فائز ہے اللہ کا رسول. لیکن امت نے کیا ظلم کیا. کبھی کہا امی ہے. امی کا مطلب کم پڑھا لکھا، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. کبھی کہا کہ پہلی وحی آئی اور جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھ. عقل کے اندھو یہ تو بتاؤ کہ جسے پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھے گا کیسے؟ نمبر ایک. نمبر دو، اگر میں آپ سے کہوں پڑھو تو کیا خیال ہے؟ آپ جملے کا انتظار کریں گے کہ میں کیا پڑھوں؟ ایسے ہی ہے. جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہی وہی ہے نا، یہی جملہ ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے. جبرائیل کی کیا اوقات ہے کہ وہ آ کے محمد مصطفیٰ سے کہے کہ تو پڑھ. آپ پریشان ہو گئے، مجھے پتا ہے جبرائیل کی گستاخی ہو گئی. ایسے ہی ہے، گستاخی نہیں ہوئی، روایت کے جملے ہیں. کیا معصوم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتا تھا تو وہ محمد کے سامنے غلاموں کی طرح بیٹھتا تھا. یہ جو آپ نبی کا تعارف سنتے ہیں نا، پسینہ آ جاتا تھا. نبی بیچارے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا زملونی زملونی. وہ نبی ہی کیا جو وہی خدا سے ڈر جائے؟ وہ نبی ہو سکتا ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کا اصل چہرہ کیا ہے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا. یہاں فاطمہ کے گھر میں اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور جناب فاطمہ راویہ ہے اور کہتی ہے کہ جب وحی پروردگار آ رہی تھی نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. نبی کو در اہل بیت سے لو تو 14ویں کا چاند نظر آئے گا، کہیں اور سے لوگے تو ڈرا ہوا سہما ہوا ملے گا. اب تمہاری مرضی ہے کہاں سے لینا ہے.
کن کمالات کا مالک ہے اللہ کا نبی. ابھی تبلیغ کی ابتدا کی ہے. ایک شخص آیا، اندھا تھا، بھوکا تھا، اور آ کر دست سوال دراز کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا ممبر کے پاس کھڑا ہو جا، یہ میرے اصحاب ہیں، اپنی حاجت کو بیان کر. ممبر کے پاس کھڑا ہوا، حاجت کو بیان کیا. اصحاب پیغمبر میں سے کوئی نہ اٹھا. اب جب کوئی نہ اٹھا تو اللہ کے نبی نے اپنا امامہ اتارا اور اس کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ یہ لے جا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. ابھی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. چاہتے تو اللہ کے نبی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی غنی سے کہہ سکتے تھے نا اسے عطا کر دے، کہہ سکتے تھے نا. لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا، امامہ دے دیا. اب جب اس نے امامہ پکڑا، اندھا تھا، بھوکا تھا، اس نے رسول خدا کا امامہ آنکھوں سے لگایا، اللہ نے بینائی واپس کر دی. بھوکا بھی تھا، اسی امامے کو اپنے پیٹ پر پھیرا، اللہ نے اس کی بھوک کو مٹا دیا. اب جب اصحاب بڑے بڑے غنی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ امامہ تو کرشماتی ہے، اب لگے. ایک صحابی کھڑا ہوا، میں تجھے اتنے درہم دیتا ہوں. دوسرا کھڑا ہوا، اتنے دینار لے لے. تیسرا کھڑا ہوا، اتنے درہم لے لے، یہ امامہ مجھے دے دے. انہیں سمجھ نہیں آئی تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی. لیکن یہ بھی بڑا پکا تھا، اس نے امامہ نہ دیا. امامہ لیا اور یہ مدینہ سے باہر، باب مدینہ پر پہنچا، ابھی باہر نہیں نکلا کہ اللہ کے محبوب کا ایک صحابی اپنے سامان تجارت کا قافلہ لے کر باب مدینہ کے پاس پہنچا. اس نے روایت نقل کی اور کیا کہا جیسے ہی میں باب مدینہ پر پہنچا ایسے لگ رہا تھا کہ آسمان سے نور کی کرنیں آ رہی ہیں، اور یہ وہ نور کی کرنیں تھیں جو ہم نے اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہوئی دیکھی تھی. کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا نبی باب مدینہ پر کھڑا ہے. کہا میں دوڑتا ہوا اندر آیا. اب جب اندر آیا اور دیکھا کہ یہ کرنیں جو آسمان سے آ رہی ہیں یہ اس کے ہاتھ میں موجود امامے پر آ رہی ہیں. دوڑ کر آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ امامہ کس کا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کا ہے. کہا اچھا، شہر سے باہر باب مدینہ پر میرے 5 اونٹ کھڑے ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، آ کے وہ 5 اونٹ لے لے، امامہ مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں، یہ سودا نہیں ہو سکتا. کہا اچھا، میں نے اپنی ضرورت کا 1 اونٹ بچایا ہوا ہے اور اس کے اندر میرا ذاتی سامان موجود ہے جو میں مختلف ممالک سے جمع کر کے لے کے آیا ہوں. اگر تو چاہے تو ان 5 اونٹوں کے ساتھ یہ چھٹا بھی لے لے. اب میرے ہاتھ خالی ہو گئے ہیں، اب تو مجھے امامہ دے دے. اس نے کہا اچھا، اتنی قیمت لگائی ہے، امامہ دے دیا. اس نے یہ 6 اونٹ لے لیے. یہ امامہ لے کر سیدھا ختمی مرتبت کی خدمت میں آیا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ سامنے رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا امامہ. رسول خدا نے امامہ لیا، اپنے سر پر پہنا. فوراً جبرائیل آیا، آ کر کہا کہ اللہ کہتا ہے اس بندے سے کو جو مانگنا چاہتے ہو آج عطا ہوگا، آج تمہیں دوں گا. فوراً پیغام پہنچا دیا.
کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تمہیں عطا کروں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ اے پروردگار میری زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دے اور مجھے جنت میں عالی مقام عطا کر۔ یہاں یہ دعا مکمل ہوئی، یہاں جبرائیل واپس آیا اور آ کر اللہ کے حبیب سے کہا اللہ کہتا ہے اس دعا مانگنے والے سے پوچھ تو نے اتنا بخل کیوں کیا ہے؟ تو نے اتنا بخل کیوں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی دین اور دنیا سنوار لی، اب اور کیا چاہیے تھا؟ جبرائیل نے آواز پروردگار سنائی، کہا کہ اللہ کہتا ہے اگر تو پوری کائنات کے گناہوں کی بخشش مانگتا آج وہ بھی عطا ہو جاتی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ میں پریشان ہو رہا تھا، کل مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے ایک بیٹی نے یہ کچھ سوالات دیے تھے، کل نہیں پڑھ سکا تھا اور یہ اسی جیب میں رہ گئے اور میں یہاں پر آ کر کفِ افسوس مل رہا تھا کہ میری جیب میں موجود نہیں ہے۔ سوالات بہت خوبصورت ہے، ایک سوال میں نے صرف پڑھا تھا اور اگلے میں سوالات نہیں پڑھ سکا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ پہلا سوال بیٹی نے کیا کہ ہم لوگ ہر جگہ پر رسول خدا کو امیر المومنین سے کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ نمبر 2، اگر ممکن ہو کل رسول خدا کی تاریخ بھی بیان کیجئے گا۔ نمبر 3، رسول خدا نے کیا کبھی اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی؟ اگر نہیں تو علماء کیوں بیان کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا وجہ تھی کہ اتنے با اخلاق نبی کو گالی دینا پڑی؟ اگر آپ میرے سوالات کے جواب دے سکیں تو شکر گزار ہوں گی۔ محمد بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ بیٹی نے ایک سوال بڑا خوبصورت کیا ہے، سوال سارے ہی اچھے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھائیوں کی وجہ سے فرش اعضاء سے دور ہو گئے ہیں، اور خصوصاً میرے او اے لیولز کے بچے جب وہ جا کر اسلامیات پڑھتے ہیں پھر خندہ نور کی تو اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بھائی؟ تو اس بچی کا یہ سوال کرنا جائز ہے۔ چلیں روایات سے جواب نہیں دیتا، یہ قرآن کی طرف سفر کرتے ہیں۔ خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلْنَا۔ اے حبیب آپ ان انبیاء سے سوال کیجئے جو آپ سے ماقبل گزر گئے۔ توجہ کیجئے گا، آئیے آپ کو بتاؤں، ہم علی کو نہیں جوڑتے، اللہ جوڑتا ہے۔ اللہ نے یہ تسلسل برقرار رکھا ہے۔ بتائیے پہلے نبی کون آئے؟ آدم علیہ السلام۔ آخری نبی کون آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بات طے ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سے پہلے 1,24,000 انبیاء گزر گئے، لیکن خدا قرآن کی اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب آپ سوال کیجئے ان انبیاء ما سلف سے۔ اے پروردگار ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، یہ نبی تو گزر گئے، آخری نبی تو بعد میں آیا، تو قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے نبی سوال کیجئے ان انبیاء ما سلف سے۔ تو کوئی ایسا موقع تو بنا ہوگا نا جہاں پر انبیاء ما سلف موجود ہوں اور وہاں پر اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہو۔ اٹھائیے تفسیر الکشاف ذکر کرتے ہیں، کیا کہا؟ کہا کہ جب اللہ نے
اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تو چوتھے آسمان پر اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کو جمع کیا اور اس وقت اپنے حبیب کو ان کے سامنے ظاہر کیا. اب جب آئے تو کیا کہا اے میرے حبیب ان انبیاء سے سوال کر، ان انبیاء سے سوال کر کہ اللہ نے تمہیں رسالت کیوں عطا کی، اللہ نے تمہیں نبوت کیوں عطا کی. 1,24,000 انبیاء چوتھے آسمان پر کھڑے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی ان سے سوال کرو کہ میں نے تمہیں نبوت اور رسالت کیوں عطا کی. یا اللہ کے نبی نے سوال کیا، یہاں تمام کے تمام انبیاء یک زبان ہو کر گویا ہوئے اے اللہ کے نبی جب خداوند کریم ہمیں نبوت عطا کرنا چاہتا تھا ہم نے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا لیکن انتظار کرتے رہے، اس نے نبوت عطا نہیں کی. پھر ہم نے اقرار کیا کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں اور وہ خاتم المرسلین ہوگا. ہم نے آپ کے ہونے کی گواہی دی لیکن ہمیں نبوت نہیں ملی. ہم نے اقرار کیا کہ اس نبی کا ایک جانشین ہوگا. یا اقرار کیا یا اللہ نے نبوت عطا کر دی. ہم نہیں چھوڑتے علی کو، پروردگار چھوڑ رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے. ایک یہ میں نے قرآن سے ریفرنس دے دیا، سورہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا. غالباً الفرقان، سورہ الفرقان. ایک واقعہ سنتے جائیے. اللہ کے نبی انس بن مالک کے گھر پر ہے. انس بن مالک جسے ہم اردو میں پنجابی میں انس کہتے ہیں، انس بن مالک. اس کے گھر پر اللہ کے نبی مہمان ہیں اور مولا کی زوجہ نے ایک مرغا بھنا ہوا بھیجا. اب اللہ کا حبیب اکیلا تو کھاتا نہیں تھا لیکن سوال ہے انس بن مالک بھی تو موجود تھے، اللہ کا نبی اکیلا تو نہیں تھا. دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، بھئی گرل فش سامنے ہو ہے جی کون چھوڑتا ہے، اور گرل مرغا سامنے ہو تو کون چھوڑے گا. لیکن اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی اے پروردگار آج اسے بھیج جو تیرے نزدیک بھی محبوب ہے میرے نزدیک بھی محبوب ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ دعا کی، یہاں دق الباب ہوا. انس بن مالک گئے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وہی آیا ہے جو مراد پیغمبر ہے. لیکن کیا کریں، علی کے فضائل ہضم کسے ہو. انس بن مالک نے علی سے کہا کہ ابھی رسول مصروف ہے آپ چلے جائیے. چلے گئے. پھر دق الباب ہوا. اب پھر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ وہی آیا ہے جو پہلے آیا تھا. پھر دوبارہ کہا اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کرے اب کوئی انصار میں سے آ جائے، کوئی میرے قبیلے میں سے آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک سند جاری کی ہے، وہ بھیج جو تجھے پسند ہو اور مجھے بھی پسند ہو. اب جب تیسری دفعہ دق الباب ہوا اور انس بن مالک دروازے پر گئے، دروازہ کھولا، علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھا، دروازہ بند کرنا چاہتے تھے، پیچھے سے پیغمبر کی آواز آئی اے انس یاد رکھ جتنی دفعہ بھی آئے گا آج علی آئے گا. اللہ اکبر. آج علی آئے گا، علی کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. بیٹی نے ایک سوال یہ کیا کہ رسول خدا
نے گالی دی یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ دی کہ نہ دی؟ بتائیے. ابھی میں سناؤں گا تو آپ کہیں گے دی. فیصلہ کر لیں دی کہ نہ دی. تبرہ کیا تھا. کچھ سگنل آنے لگ گئے آپ کے. کہا تھا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کون ہے؟ نبی نے کیا کیا؟ اس سے پہلے تک نبی انتظار کر رہے تھے. کیا کیا تھا اس نے؟ اور کون تھا یہ؟ عمرو بن عبد ود. آ کر اس نے کیا کیا؟ بدتمیزی کی اور کہا کہ اے محمد بھیج اپنے کسی مجاہد کو جسے جنت میں جانے کا شوق ہے، آئے میرے ہاتھوں قتل ہو اور جنت میں چلا جائے. اللہ کے نبی بھی انتظار کرتے رہے. کیا بات ہے. اللہ کے نبی بھی انتظار کرتے رہے کہ کوئی مرد ہو تو اٹھے. روایت کہتی ہے علی اٹھے، نبی نے بٹھا دیا، موقع دیا. دوسری دفعہ بھی اٹھے، پھر بٹھا دیا. تیسری دفعہ بھی اٹھے، پھر بٹھا دیا. اب اس نے دوبارہ بدتمیزی کی. اے محمد اگر تیرے پاس کوئی نہیں تو تو میدان میں آ جا. اور یہ کہنے کے بعد اس نے سرکار ختمی مرتبت کے خیمے کو چیرا اپنے نیزے سے. اب جب یہ گستاخی کی تو پیغمبر نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کیا نبی نے گالی دی؟ نہیں. نبی یہ پیغام دینا چاہتے تھے اگر کوئی نبی کے دروازے پر آئے اور آ کر گستاخی کرے تو یاد رکھنا سامنے انسان ہوگا، باطن میں کتا ہوگا. اور یہی حکم ہے ہر اس شخص کا جو محمد کے بعد اس کی آل کے دروازے پر آ جائے تو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ وہ نظر تو انسان آئے گا، باطن میں کتا ہوگا. اللہ اللہ صلی علی محمد. بے شمار. لہذا نبی نے گالی پہچان کروائی ہے کہ جو بھی دروازہ اہل بیت پر آ کر گستاخی کرے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، اب وہ انسان نہیں رہتا. کیا نبی آپ کی اور میری طرح عام انسان ہے کہ آپ پر اور میرے اوپر عواطف غالب آتے ہیں؟ کبھی ہم غصے میں آ گئے، کبھی ہم خوش آ گئے، کبھی ہم نے کچھ بولا، کبھی ہم نے کچھ کہہ دیا. کیا نبی بھی ایسے ہی ہے؟ یہ وہ نبی ہے کہ تب تک کلام نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نازل نہیں ہوتی. یعنی اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے. اللہ صلی علی محمد وآلہ. بیان کچھ اور کرنا چاہتا تھا پر ان سوالات نے جو ہے نا وہ بالکل رخ موڑ دیا ہے. بہرکیف انشاءاللہ شرمندہ ہوں، جو گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا وہ نہیں پیش کر سکا. اور بیٹی نے جو تیسرا سوال کیا تھا کہ رسول خدا کی تاریخ، تو وہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور سناؤں گا آپ کو. ویسے کچھ تاریخ میں یہاں پر سنا کر جا چکا ہوں. اگر آپ پچھلے سال کے مجالس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں نے تاریخ کو بڑے اچھے طریقہ سے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بس ازادار ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹا ہوں. کل بہت شکوے آئے ہیں، بڑی لمبی مجلس پڑی، لیکن بہت سارے لوگوں نے سراہا بھی اور آپ لوگوں نے واقعاً حوصلہ دیا کہ مجلس میں بھی ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پڑھے لکھے افراد موجود ہیں جو ایسے موضوعات پر گفتگو سننا پسند کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر.
ایک واقعہ ہے جسے ہمارے ممبر سے نقل کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ خیبر کے موقع پر رسول خدا کو زہر دیا گیا. میری ناقص تحقیق کے مطابق خیبر پہ جو زہر آیا تھا تیار ہو کر وہ رسول خدا نے کھایا نہیں تھا، دینے کی کوشش کی گئی تھی. ایک یہودی عورت ایک ران روسٹ کر کے لے کر آئی اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کی. امیر المومنین تشریف فرما تھے اور عبداللہ بن برا یہ بھی تشریف فرما تھے. عبداللہ ہے یا عبید اللہ بن برا. تو جیسے ہی وہ روسٹ ہوئی ران سامنے آئی تو عبید اللہ بن برا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو امیر المومنین نے منع کر دیا کہ دیکھ، جب تک نبی نہ تناول کرے تو تناول نہ کرنا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر اس میں زہر ہوا تو وہ تجھ پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ نبی نے پہلے کھا لیا. انہوں نے علی کی اس بات کو رد کر دیا. پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو پھر روکا کہ دیکھ، نبی سے پہلے تناول کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس نے دوسری بات کو بھی پسے پوش ڈال دیا. ہاتھ آگے بڑھایا، اس روسٹ ہوئی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا. بس نگلا اور وہیں مر گیا. یعنی اس میں زہر، لیکن ثابت نہیں ہے کہ نبی نے کھایا تھا، نبی نے تناول نہیں. چاہ رہا ہوں کہ اگلی منزل پر بڑھوں، لیکن پھر عبداللہ بن برا کا کیا بنا؟ تو مر گئے، تجہیز و تکفین ہو گئی، دفنانا تھا تو دفنانے کے لیے رسول خدا کو بلایا گیا. جیسے رسول خدا تشریف لائے، دیکھا کہ جنازہ تیار ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے، تو کہا کہ علی کہاں ہے؟ کیا کروں؟ پھر اللہ کے رسول نے علی کو بلا لیا. کہا علی کہاں ہے؟ کہا مدینہ میں نہیں ہے. کہا جب تک علی نہیں آئے گا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. امیر المومنین آئے تو کہا یا علی، کل جب وہ ران پڑی تھی اس شخص نے آپ کی گستاخی کی تھی، خدا تب تک اسے معاف نہیں کرے گا جب تک آپ معاف نہ کر دیں. تو امیر المومنین مسکرائے، کہا میں نے برا نہیں منایا تھا. کہا نہیں، آپ کے حق میں زیادتی ہوئی تھی. کہا میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا. رسول خدا نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کو لحد میں اتارا، اوپر سلے رکھی، مٹی رکھی، اپنے گھر کو چلے گئے. اگلے دن حسب معمول افسوس کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. رسول خدا اٹھے، علی کو لیا اور عبید اللہ بن برا کے گھر چلے گئے. سب رو رہے تھے. کہا تم رو رہے ہو؟ میں تو افسوس کرنے نہیں آیا. توجہ، میں تو افسوس کرنے نہیں آیا. کہا اللہ کے رسول، ہمارا پیارا چلا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا. کہا میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کیسی بشارت؟ کہا جب اللہ نے برا کی اس میت پہ، توجہ میری طرف، اس میت پہ تب تک فرشتوں کو نازل نہیں کیا جب تک کہ علی نے معاف نہیں کر دیا. یہ دنیا میں عطا کیا. اب جب اس کی روح آسمانوں پر گئی تو ملائکہ نے آگے بڑھ کر اس کی روح کا استقبال کر کے کیا کہا؟ کہا تو خوش قسمت ہے، علی نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر، علی نے تجھے
معاف کر دیا۔ مسلمانوں نے کچھ اچھا نہیں کیا رسول خدا کے ساتھ۔ وہ رسول جو انہیں سیدھا کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں تکالیف کا سامنا تھا، انہیں مشکلات کا سامنا تھا، لیکن رسول نے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو کیسے سہا؟ کیا ہتھیار تھا رسول کا؟ ایک ہتھیار تھا، اور اس کا نام صبر ہے۔ بس اس سے زیادہ میں صبر پر کچھ نہیں بول سکتا۔ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو کچھ عرائض اور پیش کروں گا۔ 15 سفر کو رسول خدا علیل ہوئے۔ رسول خدا شہید ہیں، تبھی موت نہیں مرے، شہید ہے اللہ کا رسول۔ 15 سفر کو رسول خدا کی طبیعت ناساز ہوئی۔ سوال ہے مسلمانوں سے، بتاؤ کہ وہ اللہ کا رسول جو 71 دن پہلے علی ابن ابی طالب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے مقام غدیر پر من کنت مولا کہہ رہا تھا، 71 دن بعد اسے کیا ہوا کہ اتنے ضعیف ہو گئے کہ اب نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے؟ کیا کیا رسول کے ساتھ؟ اور یہی سوال فاطمہ زہرا کے بارے میں ہے کہ رسول کی یہ بیٹی کہ جو اپنے بابا کے دور میں ایسی ہنستی کھیلتی تھی کہ کبھی اس پر کوئی بیماری نہیں آئی، کیا ہوا بابا کے جانے کے بعد کہ یہ بیٹی رو رو کر کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا۔ وہ کون سے مصائب تھے جو اس بیٹی پر آئے؟ رسول خدا نے 19 سفر کو اپنے تمام نواسوں کو جمع کیا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، بیٹی کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کی، اور کہا کہ بیٹی تیرے بابا کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تیرا بابا زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ حسن کو بلایا اور حسن کے جگر کے بوسے لینا شروع کر دیے، حسین کو بلایا اور حسین کے حلقوم کے بوسے لینا شروع کیے، اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی کے سر پر بوسے دینا شروع کر دیے، امیر المؤمنین کو بلایا اور امیر المؤمنین کے سر پر بوسے دینا شروع کر دیے، اور کہا کہ حسن اور حسین کو میرے سینے پر لٹا دو۔ جب حسن و حسین کو سینے پر لٹا دیا اور رسول خدا دیر تک اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو پیار کرتے رہے نا، تو امیر المومنین آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے۔ عجیب جملہ کہا علی اب اس کے بعد میں حسین کی خوشبو کہاں پر پاؤں گا؟ اب اس کے بعد میں حسن کی خوشبو کہاں پر پاؤں گا؟ مجھے ان کو پیار کرنے دے اور انہیں میری خوشبو سونگنے دے۔ نہیں اتارا، دیر تک رسول خدا پیار کرتے رہے۔ اس کے بعد جبرائیل آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول خدا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا 3 چیزوں کے ذریعے امتحان لیا ہے، ان 3 چیزوں میں اب باری آخری چیز کی آ گئی ہے۔ کہا وہ آخری چیز کیا ہے؟ کہا اللہ کہتا ہے کہ اب آخری امتحان آپ کا آپ کی اولاد کے ذریعے ہوگا۔ کہا جبرائیل بتا میری اولاد کے ذریعے کیا امتحان ہوگا؟ کہا اللہ کہتا ہے کہ آپ کا بھائی علی قتل کر دیا جائے گا اور اس کا حق غصب کر لیا جائے گا۔ یہ جملہ سنا
تو کہا کہ اقبل و اسلم، میں نے قبول کر لیا، میں نے تسلیم کر لیا۔ کہا اچھا اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا حسن، اسے امت زہر دے دے گی اور اس کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ کے راستے باہر آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اقبل و اسلم، میں نے قبول کیا، میں نے تسلیم کیا۔ کہا اللہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا حسین مدینہ سے دور دشت کربلا میں اکیلا مارا جائے گا، 3 دن تک اس کا لاشا دشت بیاں میں پڑا رہے گا، کوئی دفنانے کے لیے نہیں ہوگا۔ کہا اقبل و اسلم، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے قبول کر لیا، لیکن جبرائیل ذرا یہ تو بتا میری بیٹی کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اب جب سنا تو زاروں کی تار رونے لگے۔ جبرائیل کہہ رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے آپ کی بیٹی کے حق کو غصب کیا جائے گا، اس کے گھر کو جلایا جائے گا، اسے تماچا مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سنا اور زاروں کی تار رونے لگے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے اللہ کے رسول، آپ سن رہے ہیں اور برداشت نہیں کر رہے، ذرا مدینے کی گلیوں میں آئیے، امیر المومنین دیکھ رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب جب رسول نے سنا کہ میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو اور بھی بیٹی سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ آخری دن 19 صفر کو رسول خدا اعلان کروایا کہ جاؤ اصحاب کو بتاؤ کہ آج میں مسجد نبوی میں ملاقات کروں گا۔ اللہ کے رسول اٹھے، علی نے سہارا دیا، فضل، حضرت فضل یہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے سہارا دیا۔ ان دونوں نے سہارا دیا نبی کو جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جانتے ہیں حجرائے نبی اور منبر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ سنو گے کتنی دیر میں نبی وہاں پہنچا؟ اتنا بیمار تھا، زہر کا اثر اتنا سخت تھا کہ اللہ کا نبی 1.5 گھنٹے میں اپنے حجرے سے اپنے منبر تک آیا۔ اب جب آیا تو کیا دیکھا کہ اصحاب جمع ہوئے پڑے ہیں۔ اصحاب سے خطاب کیا، کہا یاد رکھو، یاد رکھو، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ میرے اہل بیت سے غافل نہ ہونا، ان دونوں کے ساتھ اپنا تمسک برابر رکھنا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کی آواز کب کب آ رہی تھی اور اپنے اصحاب سے کہا کہ اب میں تم سے جانے والا ہوں، ان قریب میں تم سے چلا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے حساب کو صاف کر دیا جائے۔ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا حق میری گردن پہ ہو؟ کوئی نہیں بولا۔ اور مسجد نبوی میں اصحاب سے بری ہوئی مسجد رونے لگ گئے، در و دیوار رونے لگے۔ کہا اللہ کے رسول کیسی بات کر رہے ہیں؟ دوسری دفعہ پھر رسول نے یہ جملہ دہرایا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حجت تمام کرنے کے لیے تیسری دفعہ دوبارہ جملہ دہرایا۔ اب ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کیا نام ہے؟ عکاشہ بن محسن کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول آپ نہ کہتے تو میں کھڑا نہ ہوتا، چونکہ حساب صاف کرنے کی بات ہے نا تو میں نے کہا کہ حساب صاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول یہ جب جنگ تبوک میں آپ کے ہاتھ میں جانور کا وہ چابک موجود تھا تو آپ نے لہرایا، وہ میرے کندھے پر لگ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بدلہ پورا کر دوں۔ یا اللہ کے رسول نے سلمان سے کہا جاؤ جاؤ میرے حجرے سے جا کے اس چابک کو اٹھا لاؤ۔ اب جب حجرہ رسول پر پہنچے دک الباب کیا، آگے سے نبی زادی آ گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بابا نے چابک
منگوایا ہے؟ کہا میرے بابا تو سواری نہیں کر سکتے، چابک کیوں منگوایا ہے؟ کہا ایک صحابی ہے، اسے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وہ چابک لگا تھا، اب وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تڑپ گئی رسول کی بیٹی، رو کر کہنے لگی سلمان ذرا میرے حسن و حسین کو بلانا، اور اس صحابی نبی سے کہو چاہے حسن و حسین کو 100 کوڑے مار لے، میرے بابا کو کچھ نہ کہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سلمان وہ کوڑا لے کر آئے اور لا کر نبی کے ہاتھ میں دیا۔ اب جب نبی کے ہاتھ میں آیا تو عکاشہ قریب آیا اور یہ چابک مولا نے اس عکاشہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جب ہاتھ میں چابک آیا تو عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا تو میرے کندھے پر کوئی کپڑا موجود نہ تھا، آپ بھی اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے قمیض کو ہٹایا، عکاشہ نے چابک کو پھینکا اور دوڑتا ہوا گیا اور مہر نبوت کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ بوسے لینے کے بعد اپنے سر کو رسول کے قدموں میں رکھا، کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کے منہ سے سنا تھا جو اس مہر نبوت کا بوسہ لے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب ذرا چلیے، حجرے میں سیدہ ہے جو چکر کاٹ رہی ہے، پتہ نہیں میرے بابا کا کیا بنا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا سیدہ آپ نے سنا کہ کوئی صحابی ہے بابا سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ تازیانہ مارے گا، ذرا کربلا میں آئیے، سید سجاد کی پشت ہے اور ظالم تازیانے مار رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مختصر کیا۔ رسول خدا حجرہ سیدہ میں ہے، 20 سفر کا دن ہے، علی موجود ہیں، حسن و حسین موجود ہیں، اتنے میں دق الباب ہوا۔ دق الباب ہوا تو سیدہ نے پوچھا من الباب، دروازے پر کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں ایک عرب ہوں، کوئی حاجت لے کر آیا ہوں، اللہ کے رسول سے ملاقات چاہتا ہوں۔ کہا میرے بابا مریض ہیں، بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہے، تو تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ یہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، یہ دوبارہ آیا، دق الباب ہوا، پھر سیدہ نے پوچھا من الباب، دروازے پر کون ہے؟ اب سیدہ کا لہجہ سخت ہوا، کہ میں نے تجھے کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ چلا گیا۔ اب جب تیسری دفعہ آیا تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ آنسو اپنے بابا کے رخساروں پر گرے اور یا رسول خدا کی آنکھ کھلی، اپنے لال کو روتے ہوئے دیکھا، کہا سیدہ کیا بات ہے، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں نے اسے 3 دفعہ منع کیا ہے لیکن بار بار آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کروا دو۔ عجیب جملہ بولا، کہا سیدہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، آنے والا ملک الموت ہے جو تجھ سے اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اللہ کے رسول یہ فرشتہ ہے جو باب سیدہ پر اجازت کے بغیر نہیں آتا، ابھی کچھ دن گزریں گے، مسلمان آئیں گے، سیدہ کے دروازے کو جلائیں گے، سیدہ کا محسن شہید ہو جائے گا، علی کے گلے میں رسی ڈالیں گے اور مسجد نبوی میں لے جائیں گے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔